لگتا یہ ہے کہ پاکستان ایک تضادات کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے اور جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہیں، زندگی کے قانون، آپ کے میرے لیے کچھ اور ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ سنا ہے کہ شاید 15 وزیر اور منسٹر آف اسٹیٹ سارے ملا کے کیبنٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ موجودہ وزراء دیکھیں اور پارلیمنٹری منسٹر آف اسٹیٹس دیکھیں، ایڈوائزرز اور سارے ملا لیں تو کیبنٹ کی تعداد 30 ہے۔ اگر یہ نمبر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ 50 کے قریب چلی جائے گی، بس 15 سے 20 ہو رہے ہیں، 45 بھی اگر کر لیں۔ کیوں یہ بات چپتی ہے؟ چھوٹا سا آپ کو میں اگزامپل ڈرا کر دیتا ہوں۔ بھارت، ہماری آبادی 24 اور 25 کروڑ کے درمیان میں ہے۔ ہماری معیشت کا حجم ہے $374 ارب، 374 بلین۔ اب بھارت کو دیکھ لیں، ان کا جو آبادی ہے وہ ہمارے سے 5 گنا زیادہ ہے، 1.4 بلین لوگ ہیں وہاں پہ۔ ان کی معیشت کا حجم ہے 4.2 کھرب ڈالر، 4.25 کھرب ڈالرز۔ ہمارے تو ایک آدھا ارب بھی نہیں بن جاتا، ٹریلین نہیں بنتا۔ وہاں پہ ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 81 ہے۔ یہاں 25 کروڑ کا ملک، معیشت حجم 374 بلین ڈالرز، اور ہمارے وزراء ہو جائیں گے تقریباً 40-45 کے قریب۔ بھارت جس کی معیشت ہمارے سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں، ہمارے اس ذخائر جو ہے 12-13 بلین پہ آتے ہیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، وہاں 366 ارب ڈالرز کے تو صرف ان کے ریزروز ہیں، اور معیشت کا سائز میں نے بتایا 4.25 کھرب ڈالرز۔ وہ ملک 81 لوگ چلا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں کل یہ اگر تعداد آ جاتی ہے تو کم از کم منشیاتی تعداد 45 اور اراؤنڈ 45 to 47 وزراء کی تعداد ہو جائے گی۔ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہم سائز چھوٹا کر رہے ہیں، کیبنٹ کا آپ سائز دیکھیں وہ پھیلتی پھولتی جا رہی ہے۔ اس سال ہمارے 1 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ اس وقت قریباً 44% آبادی، 10 سے 11 کروڑ لوگ وہ ہیں پاکستان میں جن کے پاس اگلے وقت کے کھانے کا نہیں پتہ، پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہماری جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، انہوں نے اپنے آپ کو 100-150% سے لے کے 900% تک اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ یہ آپ دیکھی جائیں ابھی کیا کیا چیز چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے جوڈیشری اپنے آپ کو بالکل لا تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ جوڈیشل پالیسی کے نام پہ چیف جسٹس صاحب کبھی ایک محفل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اور کبھی اپوزیشن کے ساتھ، جو نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی چلیں۔ پھر پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے، ہمارے وفود باہر جا رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹس کریں پاکستان میں، آپ پاکستان کے اندر اپنی جائیدادیں رکھیں اور انویسٹ کریں، زبردست ملک ہے۔ آئی ایم ایف سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں۔ فیفن کی ایک رپورٹ آئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی، اور یہ جو انہوں نے فگرز بتائے ہیں یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، آپ کے کوئی فگرز نہیں ہیں، یہ وہ ہیں گوشوارے جو ہمارے الیکٹڈ لوگوں نے خود ڈالے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اس کے مطابق نواز شریف صاحب کی جو جائیداد ہے تقریباً کروڑوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ باہر ہے۔ شہباز شریف کی اگر جائیداد دیکھیں جو ڈکلیئرڈ ہے، اس میں جو ان کی باہر جائیداد کی قیمت ہے ایسٹس کی، وہ پاکستان کے ایسٹس سے بھی زیادہ ہے۔ زرداری صاحب کی کوئی 2 ارب کی ہے ایسٹس وغیرہ، بلاول بھٹو کے کوئی 1.2 بلین کے ایسٹس ہیں، اور اس میں بھی بیرون ملک پراپرٹیز سب کچھ چل رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جن کی کل تک باہر کیا یہاں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، ان کی 80 کروڑ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں۔ کہاں سے آئے، کس کے آئے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن جس ملک کے ٹاپ رولرز اور آنے والے بھی جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہوں پرائم منسٹرشپ کے، وہ بھی اگر ایسٹس باہر رکھیں گے، ان کے کیا میسج جائے گا، کیا مذاق بنے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی برٹش پرائم منسٹر کا پیسے یا جائیدادیں برٹن سے باہر ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ کی جائیداد یا انویسٹمنٹس فرانس سے باہر ہوں؟ اب وہاں پہ ختم ہو جاتی سیاست اس بات پہ، یہاں پہ اوپنلی بات کی جاتی ہے، اور ساری پابندیاں آپ کے لیے، میرے لیے، اور یہاں پیسے لے آئیں اور خود یہ لوگ وہاں پہ ہیں۔ یہ ہے ڈسکنیکٹ۔ اس ڈسکنیکٹڈ ملک میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ تو خیر سائیڈ نوٹ تھا۔ اب آ جاتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ اپوزیشن نے آج ایک نیشنل کانفرنس بھی کی۔ اٹ واز ناٹ ریئلی اے تھنلی اٹینڈڈ افیئر، لیکن میں 2 دن سے ایک بات کر رہا ہوں جو میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کی لیٹسٹ موو، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کو نیشنلسٹ کہہ لیں، کئی ان میں سے نیشنلسٹ نہیں ہیں، میں ان میں سے کئی ان میں سے سیپریٹسٹ کہوں گا، ان کے ساتھ اب ہم بات کریں گے، ان سب کو لائیں گے، اور نیشنل یونٹی کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر کیا یہ اتنی سمپل بات ہے؟ کیونکہ اگر سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز میں جو مین 2-3 گروپس ہیں وہ لوگ ہیں جو سندھو دیش کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بلوچستان کی بات کریں
تو وہاں پہ مارنگ بلوچ کی بات ہو رہی ہے، وہ بی ایل اے کے ساتھ سمپتھائز کرتی ہیں۔ منظور پشتین صاحب کی اگر بات کریں تو منظور پشتین صاحب وہی ہیں جو کہتے ہیں لرو برہ کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، یعنی کہ اس سائڈ والے پشتون سپیکنگ اور افغانستان کے پشتون سپیکنگ ایک ہی قوم ہے، وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے بلکہ افغانستان کے اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ تک جو علاقہ ہے وہ گریٹر افغانستان میں ہوتا ہے۔ ان کی ریلیز میں افغانستان کے بھی فلیگ چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے محسن داور نے ان سے علیحدگی کر کے اپنی دوسری جماعت بنا لی۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یاد ہے اس کا ایک خبریں بھی جب نکلی تھیں اور پروون خبر بھی تھی جب ان کی ایک ریلی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ایون ٹوپیاں جو تھیں وہ بھی کابل سے آئی تھیں۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے جب سیکرٹری جنرل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں اپنی کانفرنس میں، شاید جو کل اگر کانفرنس ہوتی ہے جو ان کے خیال میں پتہ ہوتی ہے نہیں، بیکاز آج کی بھی جو کانفرنس تھی اس کا بھی وینیو 2-3 باری بدلنا پڑا اپوزیشن کو۔ میں مین یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کوئی بڑی سیاسی غلطی کرنے جا رہی ہے، یا یہ ایک جیسے انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی ہے بات کرنے کی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پی ٹی آئی کے،